نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آیت نمبر 42 کی تشریح اور ترجمہ پڑھا تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں امام قرطبی نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ کافی لمبا تھا۔ کل تشریح میں نے اس کو ایک ساتھ اس لیے نہیں بیان کیا کہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی۔ آج میں علیحدہ سے آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گی۔ آیت یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یعنی حق کو نہیں چھپانا، حق کو نہ چھپانے کے ضمن میں یہ واقعہ ہے۔ مسند دارمی میں سند کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ چند روز قیام کیے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو۔ لوگوں نے بتلایا ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی ہے، یعنی یہ کیا بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی؟ سلیمان نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہو۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو پھر بے وفائی کیسی؟ سلیمان رحمہ اللہ نے جواب سن کر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اور جو مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور امام زہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان نے روح سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کی اور کہا اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے سامنے حاضر کیا جائے۔ سلیمان رحمہ اللہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو گے تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ ابو حازم نے جواب دیا اس آیت سے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، سورۃ الانفطار کی آیت ہے۔ بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، نافرمان دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ تو ابو حازم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہوتی ہے۔ سلیمان نے پوچھا اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت یعنی محبت کرنے والے ہوں اور عقل سلیم رکھنے والے ہوں۔ پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں سب سے ادائیگی کرنے والا، یعنی فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں سب سے آگے جانے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی بچنے والا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہے؟ فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کے لیے اقرب الی القبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے، یعنی اپنے فقر اور فاقہ اور اپنے افلاس کے باوجود ہو سکے تو اس کے لیے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس پر پہلے احسان جتلایا ہو اور نہ اس کو بعد میں احسان جتلایا اور نہ اس کو ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی رو رعایت کے حق بات کے دینا، سچی بات کے دینا۔
پھر پوچھا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں سب سے بے وقوف کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھو تو یہی بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم نے فرمایا اے امیر المؤمنین، تمہارے آباء و اجداد نے تلوار کے زور پر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابو حازم، تم نے تو بادشاہ کے مزاج کے خلاف بات کہی ہے، تم نے تو بہت بڑی بات کہی دی۔ ابو حازم نے کہا نہیں، تم غلط کہتے ہو، بری بات میں نے نہیں کہی، بلکہ وہ بات کہی ہے جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لا تبیّننہ للناس ولا تکتمونہ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے طویل حکایت امام قرطبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی، یعنی یہ فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، نہ تم نے حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے اور نہ تم نے حق کو چھپانا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کی وجہ سے جو ابو حازم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یعنی علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں، تو اسی بات کے لیے یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ؟ فرمایا تکبر چھوڑ دو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے؟ فرمایا اللہ کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت کی طرف مائل ہو جاؤں اور پھر اس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتلائیے، ہم اس سب پورا کریں۔ تو ابو حازم نے کہا ہاں میری حاجت ہے۔ پوچھا کون سی حاجت؟ فرمایا مجھے جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو۔ سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ تو پھر ابو حازم نے کہا جب یہ آپ کے اختیار میں تو پھر اس کے علاوہ اور مجھے کیا حاجت ہو سکتی ہے آپ سے؟ آخر میں سلیمان نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان بنا دیجیے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف اس کو کھینچ لائیے۔ سلیمان نے کہا کیا مجھے کچھ وصیت فرما دے؟ ارشاد فرمایا مختصر یہ ہے اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجہ میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف اس نے آنے کا حکم دیا ہے۔ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد کچھ مال و دولت بطور ہدیہ کے ابو حازم کے ساتھ بھیجا۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا اور خط میں یہ بھی لکھا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے لیے خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے اور بھی بہت ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے سلیمان کا وہ جو انہوں نے 100 دینار 100 گنیاں ان کو بطور ہدیہ دی تھی وہ بھی واپس بھیج دی۔ وما علینا الا البلاغ۔